ایک سوال یہ ہے کہ سونا ہم خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو کبھی ادھار خریدتے ہیں اور کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بعد میں لا کے دے دیں گے، تو یہ ادھار خریدنا سونا چاندی اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے سونا چاندی کی خرید و فروخت میں کہ اس میں مجلس ہی کے اندر اسی وقت میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ ادھار لینا دینا اور یہ کہنا کہ پیسے ہم بعد میں لا کر دیں گے، کچھ پیسے کم پڑے ہیں کچھ پیسے باقی ہیں، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ اور قیمت کے اندر کوئی بھی ہو، سونے چاندی کے اندر تاخیر اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں برابر برابر لیا اور دیا جائے، اور برابر سوا سوا ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے نقدہ نقد ہونا چاہیے۔ البتہ صنف یعنی قسم بدل جاتی ہے، سونا کے بدلے میں ہم پیسے یا کرنسی یا کوئی اور چیز دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی کم زیادہ کرنے کی اجازت ہے، جیسے چاہے آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن شرط اس میں بھی یہ ہے کہ نقدہ نقد ہونا چاہیے۔ جی، اور جو موجودہ کرنسی ہے، کرنسی کا حکم بھی سونے چاندی کا حکم رکھتے ہیں، تو اس لیے جب بھی ہم کوئی سامان خریدتے ہیں سونے اور چاندی کی چیزوں میں، زیورات میں، تو نقدہ نقد ہونا شرط ہے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ الفقہ الاسلامی کے اندر کانفرنس میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ جو موجودہ کرنسی کے اوراق ہیں یہ اصل میں اسی سونے چاندی کے مقابل میں وہی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اس کے بھی احکام شرعی یہی ہے کہ سونا چاندی کے جو احکام ہیں، یعنی سود کا اور زکوٰۃ کا اور اسی طرح سے جتنی بھی احکام شریعت میں بیان کی گئے ہیں سونے چاندی کی خرید و فروخت کے ہوں یا زکوٰۃ کے ہوں، وہی حکم کرنسی کا بھی ہے۔ اس لیے اس کے اندر اگر کوئی خریدتا بیچتا ہے تو نقدہ نقد ہونا لازم ہے۔ سعودی عرب کی علماء کمیٹی لجنت دائمہ کی طرف سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سونے کو چاندی سے، چاندی کو سونے سے اگر آپ کم زیادہ یا کرنسی کو کم زیادہ کر کے بیچتے ہیں تو جائز ہے، لیکن یہ کہ شرط نقدہ نقد ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سونے کے بدلے میں سونا یا چاندی کے بدلے میں چاندی، تو اس میں شرط یہ ہے کہ نقدہ نقد ہونا ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے 10 گرام سونا لیا ہے تو زیور اس کے بدلے میں واپس کرتا ہے تو وہ بھی 10 گرام ہی ہونا چاہیے، اور اگر 50 گرام چاندی خریدی ہے تو 50 گرام زیور پرانا واپس کرتا ہے تو 50 گرام ہی واپس کرنا ہے، باقی جو بناوٹ کے پیسے ہیں وہ الگ سے دے گا۔ جی، یہ نہیں کہ 50 گرام چاندی آپ نے زیور خریدا، اس کے بدلے میں آپ 70 گرام چاندی کا زیور آپ پرانا اس کو دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونا اگر ہم نے خریدا یا ہم نے چاندی خریدی، اس کے بدلے میں ہم نقدی یعنی کرنسی ہم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کم زیادہ ہوتا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر بھی نقدہ نقد ہونا چاہیے اسی مجلس میں، اور جو اس میں مخالفت کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر سود داخل ہو جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے ہو نہیں پاتے، جیسے وہ کسی کو شیطان لگا ہوا ہو، وہ خبتی جیسے عقل کا پاگل ہو، ویسے جیسے کھڑا ہوتا ہے ویسے وہ کھڑا ہوگا سود کھانے والا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح سے سود میں داخل ہے۔ کوئی آدمی اگر ادھار خریدتا ہے تو ادھار خریدنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس فتوے کو شیخ ابن باز اور شیخ عبدالرزاق خفیفی اور عبداللہ غدیان اور عبداللہ بن قعود وغیرہ مشائخ نے فتویٰ دیا ہے۔ سونے اور چاندی کی خرید و فروخت میں یہ شرط ہے کہ خریدنے والا اپنے پورے پیسے لے کر آئے اور اس کے بعد وہ
اپنا سامان خریدنے سے پہلے پیسے ادا کر دے، یعنی مطلب یہ کہ جب نقدہ نقد ہونا چاہیے اور اس کے بعد پیسے ادا کر دے پورے مکمل، پھر اس کے بعد جو سامان خریدتا ہے سونا یا چاندی اس کو قبضہ کر سکتا ہے۔ فتاوی لجنہ علماء کمیٹی سے یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص سونا خریدنے کے لیے آیا اور اس نے 50 گرام سونا خریدا، خریدنے کے بعد میں جب پیسوں کا حساب کیا تو پیسوں کے اندر کچھ کمی تھی، تو ایسی صورت میں کیا وہ پیسے کچھ جو کم رہ گئے ہیں تو بعد میں لا کر دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے اس کی خرید و فروخت کرنا، اور اس کو سونا نہیں دیا جا سکتا یہاں تک کہ پیسے مکمل ادا نہ کر دے اور اس کے بعد وہ خرید سکتا ہے۔ کے طور پر ایک شخص نے 50 گرام سونا خریدا اور اس کے پاس 40 گرام سونے کے پیسے تھے، اور اس نے 10 گرام کے پیسے کہا کہ یہ سونا تمہارے پاس ہی رکھو، باقی پیسے میں کل لے کر آتا ہوں اور وہ پیسے لا کر اپنا باقی سامان لے کے جاؤں گا۔ تو کیا یہ عقد جو خرید و فروخت ہوئی ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ سونا اس کے پاس رکھے اور اس کے بعد پیسے لانے کے بعد میں پرانا جو ہمارا معاملہ ہوا تھا بیع کا، یعنی تجارت کا، کاروبار کا، اسی کو پرانے معاملات پر ہی اس کو خرید و فروخت کی جائے گی، یا کہ نیا سر نو جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ خریدنا چاہیے؟ تو اس کا جواب علماء اکرام نے یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے 50 گرام سونا خریدنا تھا تو 40 گرام کے پیسے دے دیے ہیں، تو 40 گرام آپ کی بیع ہو گئی ہے، یعنی آپ کی خرید و فروخت ہو چکی ہے، آپ نے 40 گرام کے پیسے دے دیے ہیں، تو باقی کا آپ جو سونا ہے 10 گرام اس کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ کل پیسے لا کے دوں گا، اس تب تک کے لیے اس کو کہتا ہے ادھار، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے جو عقد کیا ہے، اگریمنٹ کیا ہے آج کے ریٹ کا، وہ کل پر نہیں رہے گا، ورنہ وہ سود میں داخل ہو جائے گا۔ جتنا سونا خریدا وہ آپ کی ملکیت کا ہوگا، وہ آپ کا بیع اس کے لیے تمام ہو گئی ہے، آپ کا خرید و فروخت کرنا اس سے تمام ہو گیا ہے، آپ نے خرید لیا ہے جتنا آپ نے پیسے دیے ہیں۔ باقی جو باقی ہے اس کے لیے پرانے اگریمنٹ، یعنی پرانے ریٹ پر جو خریدا تھا اسی ریٹ کے حساب سے جب دوسرے دن آئے گا، یا صبح میں خریدا تو شام میں آ کر یہ اسی ریٹ کے حساب سے حساب نہیں کرے گا، بلکہ اثر نو نیا ریٹ لگا کر نئے وقت کے حساب سے خریدا جائے گا، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں۔ اور سونا انسٹالمنٹ پر خریدنے کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ کا جواب علماء کمیٹی کا یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے میں، یدم بیدن، ہاتھ بہاتھ ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے، یعنی اگر 50 گرام اگر ہم پرانا سونا دے کر نیا سونا خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 50 گرام ہی آپ کو لینا ہوگا۔ البتہ یہ کہ جیسے کہ بیچنے کے لیے آپ جو سونا لے کر گئے وہ 40 گرام کے برابر ہوگا، اور وہ جو نیا خریدیں گے اس کو 30 گرام یعنی اس کے اندر کم کر کے دیا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ الذهب بالذهب ربا الا ہا وہا، سونا سونے کے بدلے میں خرید و فروخت کرنا کم زیادہ کر کے یہ سود ہے، الا یہ کہ ہا وہا یعنی اس ہاتھ دینا اس ہاتھ لینا، اور اس میں سونے کو قبضہ کرنا اور نقدہ نقد ہونا لازم ہے۔ اور باقی انسٹالمنٹ کی جو بات ہے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم سونا خرید کے فکس کر دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ یہ ہم پیسے آپ کو انسٹالمنٹ پہ دیتے رہیں گے، جب پیسے پورے ہو جائیں گے تو یہ زیور ہمیں واپس کرنا، یعنی زیور میں نے خرید لیا ہے، تو یہ چیز بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، تمام شکلوں کے اندر یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سونا چاندی کی خرید و فروخت میں ایک تو نقدہ نقد ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر سونا چاندی اس کے بدلے میں اگر ہم کرنسی میں خریدتے ہیں تب، اگر وہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی اگر ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نقدہ نقد ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے، اور اگر تیسری شکل یہ ہے کہ اگر ہم سونا خریدتے ہیں
لیکن اس کے بدلے میں کرنسی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ بھئی میرے کھیت میں جب دھان اگے گا یا گندم آئے گا تو میں آپ کو 100 تھیلے آپ کو گندم کے دے دوں گا، مجھے ہر 10 تھیلے کے بدلے میں مجھے 5 چوڑیاں آپ دے دینا۔ تو اگر وہ اس طرح سے، کیونکہ نہ کرنسی ہے نہ ہی کوئی اور نقد والی چیز ہے، وہ ایک اور چیز ہے جس کے ذریعے وہ خریدتا ہے، تو اس میں ادھار جائز ہے اور وہ اس طرح سے کم زیادہ ہو سکتا ہے اور ادھار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کرنسی کے ساتھ میں لازم ہے کہ وہ کرنسی جب خریدے تو اسی وقت میں دینا چاہیے، اور اگر آپ نے پوری کرنسی نہیں دی ہے تو آپ کا جو اس وقت کا ریٹ ہے وہ باطل ہو گیا، آپ کا ریٹ بھی، آپ کی وقت کی جو خرید و فروخت ہے وہ دو بھی باطل ہے، دونوں باطل ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ جب پیسے لائیں گے تو موجودہ جو ریٹ ہوگا وہ چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہو، چاہے 1 دن کے بعد ہو یا 1 مہینے کے بعد ہو، جب آپ پیسے لے کر آئیں گے تو اس وقت میں اس کا نئے ریٹ کے حساب سے آپ سے بات چیت کی جائے گی۔